बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना जो इस्तग़ासा में सज़ा हुई थी और सज़ा का फ़ैसला मुअत्तल नहीं किया था, आमिर फ़ारूक ने उस फैसले को चैलेंज किया था जिस पर एतराज़ात लगे थे। अब एतराज़ात को दूर करके दोबारा दायर किया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक MPA को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया है उसकी तफसील भी। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको छोड़ना पड़ी थी, उनके लिए शराइत आयद कर दी हैं कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं तो कौन सी शराइत हैं जिनको पूरा किए बगैर वो वापस नहीं आ सकते, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चंद दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दरख्वास्त थी, तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ऑब्ज़र्व किया था। उन्होंने ये बात की थी, ऑब्जर्वेशन थी उनके रिमार्क्स थे कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि एक सियासी जमात के लीडर के ख़िलाफ़ अडयाला जेल में जाके समाअतें कह रहा है, इंतखाबात सर पे हैं, तो आपके ये आपका कंडक्ट है, इस तरीके से आप इंतखाबात करवाएंगे। अब उसी इलेक्शन कमीशन ने कल दोबारा, हालांकि छुट्टियां हैं और अदालती जो कार्रवाई है उसमें छुट्टियां हैं, लेकिन ना ही जो एक ख़ास केस है उसमें अडयाला जेल में जो समाअत जारी है, जो साइफर का मुकदमा है उसमें भी समाअत धड़ाधड़ जारी है। और यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान और सरबरा, उनके ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की काज लिस्ट जारी कर दी है। कल तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो कार्रवाई की जाएगी इलेक्शन कमीशन की अडयाला जेल में, काज लिस्ट के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। कल इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ केस पर समाअत होगी। काज लिस्ट के मुताबिक निगरान वफाकी काबीना से जानिबदार वज़रा को हटाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन फवाद हसन फवाद से मुतल्लिक़ केस का फैसला 28 दिसंबर को सुनाएगा। पहले 21 दिसंबर को था, मैंने आपको कहा था कि ये 8 फरवरी तक ले जाएंगे, जब तक निगरान हुकूमत ने रहना है तब तक ये इसको लटकाते रहेंगे। तो साथ उनकी भी 28 दिसंबर की काज लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कल 27 दिसंबर को अदालत समाअत करने जा रही है, इलेक्शन कमीशन समाअत करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ जो साबिक MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए, वो वापस है तो मुल्तान एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये साबिक MPA हैं नईम इब्राहिम को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। ये आरिफ वाला से साबिक रुकन सूबाई असम्बली चौधरी नईम इब्राहिम को मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने गिरफ़्तार किया। पार्टीज़ राय के मुताबिक हल्का PP 196 आरिफ वाला से गुज़श्ता इंतखाबात में कामयाब होने वाले नईम इब्राहिम 27 दिसंबर तक हिफाज़ती ज़मानत पर थे और वो पाकपतन से MPA और MNA के उम्मीदवार हैं। चौधरी नईम इब्राहिम इंतखाबी मुहिम के लिए शारजा से वापस पाकिस्तान आ रहे थे कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको हिफाज़ती ज़मानत भी 27 दिसंबर तक दी हुई थी, लेकिन हिफाज़ती ज़मानत के बावजूद उनको गिरफ़्तार किया गया मुल्तान एयरपोर्ट पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान की जानिब से ये कहना है कि इमरान खान जो बानी PTI हैं समेत तमाम असीर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदी हैं उनको हम रिलीफ दिलवाएंगे। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान की बहाली के लिए कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के तारीख़ साज फ़ैसले पर अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं। अदालत आलिया ने दस्तूर की बालादस्ती को ठोस सहारा फराहम किया है। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइनी और सियासी जिद्दोजहद की फतह है। तहरीक इंसाफ ने पुरअमन रहते हुए अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि बानी PTI समेत तमाम असीर कारकुनान और कायदीन को इंसाफ भी दिलवाएंगे और हर सूरत जो कामयाबी है वो हम हासिल करेंगे और हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम इंतखाबात में भी कामयाब करेंगे और हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम आगे लेके जाएंगे। दूसरी जानिब एक अहम और दिलचस्प सूरत हाल भी है। आमिर सईद रान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बतौर वकील भी काम करते रहे हैं। ये साबिक सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और ये वकील हैं परवेज़ इलाही के। उनकी जानिब से वो पहले भी कोई 2 माह पहले जब परवेज़ इलाही वगैरह के ख़िलाफ़ मुकदमात हो रहे थे तो उस वक्त भी उनको गायब किया गया था और कई दिनों के बाद वो वापस आए थे और उन्होंने यही कहा था कि वो बर्फ़बारी देखने गए थे।
آج یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، ان کی ریکوری کی اور کہا گیا تھا کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تھے پرویز الہی کے اور مونس الہی کے اور ان کی فیملی کے، تو اس وقت ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ گھر پہنچ گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی گمشدگی کے حوالے سے بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا ان کے بھائی نے ریکوری کے لیے، ان کے بایابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ گزشتہ رات عامر سعید راں گھر پہنچ چکے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے مبینہ طور پر اغوا ہونے کی افواہ پھیل گئی تھی، لیکن میں تو سیاحتی مقام پر برف باری دیکھنے گیا ہوا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی اغوا ہونے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کا ایک ہی بیان ہوتا ہے، اور وہ بیان اس وجہ سے دیتے ہیں، وہ کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جب سیاحتی مقام یا برف باری دیکھنے کا یا وہ سیر و تفریح کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر سب کو سمجھ آ جاتی۔ کئی دفعہ عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ اگر کوئی غائب ہونے کے بعد واپس آ کے کہے کہ وہ تو شمالی علاقہ جات میں گئے ہوئے تھے، تو پھر ہم کیا کارروائی کریں جب کوئی خود ماننے کو تیار نہیں ہے اور کوئی بھی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اور بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی کہ یہ ساری چیزیں پھر ایسی رہتی ہیں اور یہ منمانیاں کرتے ہیں۔ حماد اظہر نے جبری پریس کانفرنسز کے ذریعے پی ٹی آئی چھوڑنے والے رہنماؤں کی پاکستان تحریک انصاف واپسی کے حوالے سے خصوصی پیغام دیا ہے۔ وہ قائم مقام صدر ہیں پنجاب کے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جن افراد سے جبراً پریس کانفرنس کروائی گئیں ان کی اکثریت واپسی کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواہش مند افراد کی واپسی کا فیصلہ کیس ٹو کیس کی بنیاد پر عمران خان خود کریں گے۔ یہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف اعلان کر چکی ہے کہ جو پریس کانفرنس کریں گے، جو واپسی کے لیے پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر اور کیوں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا یا پاکستان تحریک انصاف پر الزامات لگائے تھے، صرف انہی کو واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیال کوٹ سے جو ڈار فیملی ہے انہوں نے جب یہ سارے معاملات ہوئے تو باقاعدہ طور پر جو ڈار فیملی ہے انہوں نے کہا کہ کن حالات میں ہم نے پریس کانفرنس کی، یہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ اور چونکہ ان کی والدہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی والدہ کی، جو پاکستان تحریک انصاف کی ہی ٹکٹ سے انتخابات میں حصہ لے گی، ان کی کمپین کرنے کا بھی اعلان کیا ہے تو عثمان ڈار نے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے کیس ٹو کیس چیزوں کو دیکھے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے اٹک سے کھڑے ہونے والے امیدواروں کے تجویز و تائید کنندگان کی کاغذات سمیت جبری گمشدگیوں پر ڈی پی او اٹک کو طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار کے وکیل سردار عبدالرازق نے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، ایمان طاہر، زین الہی اور ناز الہی کے تجویز و تائید کنندگان کو کاغذات سمیت اغوا کر لیا گیا۔ درخواست پر سماعت کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے جسٹس عبدالعزیز شیخ نے ڈی پی او اٹک کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ پیٹیشنر مطلوب سلطانہ کی طرف سے سردار عبدالرازق کے ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ 20 اور 21 دسمبر کی درمیانی رات 4 بجے پولیس اور سرکاری ایجنسیوں کے اہلکاروں نے موکلہ کے گھر بغیر وارنٹ ریڈ کر کے اس کے بیٹے محمد بلال کو، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق اور ان کی فیملی کے دیگر امیدواروں کو کاغذات نامزدگی سمیت زبردستی اغوا کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسی رات ان کے پڑوسی کامران کو بھی ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا، جنہیں ابھی تک رہا نہیں کیا گیا اور غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ عدالت نے ڈی پی او اٹک کو کل عدالت میں پیش ہو کر وضاحت کرنے اور مغویان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا، اور عدالت نے کہا کہ آپ ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں اور عدالت کو بتائیں کہ اور آپ ان جو مغویان ہیں ان کو بھی عدالت میں پیش کریں، چونکہ یہ تائید کنندگان اور تجویز کنندگان ہیں جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ ان کو ہر صورت عدالت میں پیش کریں، اور وہ پیش نہیں کریں گے تو چونکہ اپیلیں الٹیمیٹ ہائی کورٹ کے ججز کے پاس آنی ہیں تو وہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو درخواست تھی توشہ خانہ سزا معطلی کی کہ فیصلہ معطل کیا جائے، جس کو عامر فاروق صاحب نے خارج کر دیا تھا، عامر فاروق بینچ نے، اس کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں اور کہا تھا کہ مجھے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے اور ہر صورت مجھے انصاف دیا جائے اور یہ جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے اور فیصلے کو سسپینڈ کیا جائے، جس پر رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیکنیکل کے کچھ دستاویزات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ درخواست ہے، اتنی اہم درخواست تھی کہ باقاعدہ طور پر وکیل کے کلرک کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، جب اغوا نہ کر سکے تو دستاویزات ان سے چھین لی گئی تھیں، وہ دستاویزات ساتھ اٹیچ نہیں تھیں جس پر اعتراض لگا تھا۔ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے درخواست دی قائم مقام چیف جسٹس کو کہ ایکشن لیا جائے، چونکہ چھٹیاں تھیں، ابھی تک تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔
لیکن پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ اعتراضات دور کر کے رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر کے دوبارہ اپیل دائر کر دی ہے۔ ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی تھی اور اس کو اب معطل کروانے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی سزا کا فیصلہ معطل کیا جائے اور عمران خان کو ریلیف دیا جائے، عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ وہ ایک پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں، وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اس وجہ سے ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ یہ بہت اہم درخواست ہے جو دائر کی جا چکی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سماعت کے لیے اسی ہفتے مقرر ہوتی ہے یا اگلے ہفتے مقرر ہوتی ہے۔ اتنے میں کاغذات نامزدگی پر اگر اعتراضات لگیں گے تو وہ الٹیمیٹ، چونکہ وہ معاملہ بھی اپیلیں ہوتی سپریم کورٹ میں آنی ہے، یہ درخواست بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہوگی، تو الٹیمیٹ سپریم کورٹ سے عمران خان کو ریلیف مل جائے گا اور وہ انتخابات میں حصہ بھی لے سکیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔